بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جو ہے آپ لوگوں سے ہفت اقسام کے بارے میں پوچھا جائے گا، ٹھیک ہے؟ ہفت اقسام کون کون سے ہیں؟ تو ہر طالب نے ہفت اقسام میں سے جس کا سوال کیا جائے وہ اس کا احسن طریقے سے جواب دے۔ تو پہلا سوال جو ہے میں پیر ممتاز شاہ صاحب سے کرتا ہوں، وہ کہ آپ شاہ صاحب یہ بتائیں کہ ہفت اقسام کس کو کہتے ہیں، اور ساتھ ساتھ یہ بھی بتا دیں کہ صحیح کی تعریف کیا ہے۔ صحیح است مثال است صحیح استو صحیح است و مثال است و مضاف لفیف و ناقص و محمود و اجوف۔ شاباش۔ صحیح کی تعریف بھی بتا دیں۔ صحیح وہ ہے فا اس کلمہ اسم یا فعل، کلمہ اسم یا فعل فا اور عین اور لام کے مقابلہ میں حرف علت حمزہ یا یا دو حرف ایک ہم جنس نہ ہو، ایک جنس کے نہ ہو، جیسے دربن فعلن کے وزن پر ہے، اور فعل ضربا جیسے فعلا کے وزن پر ہے۔ ماشاءاللہ شاہ صاحب آپ نے جواب اچھا دیا، مزید آپ اس میں اور محنت کریں، ٹھیک ہے؟ ہاں بھائی، آپ محموز کی تعریف کریں۔ محموز کسے کہتے ہیں؟ اور اس کے ساتھ ساتھ محموز الفا، محموز العین، محموز اللام، ان تینوں کی تعریف کریں۔ محموز اسے کہتے ہیں جس کا محموز اسے کہتے ہیں جس کا ایک حرف اصلی ایک جنس کا ہو۔ محموز اسے کہتے ہیں جس کا ایک حرف اصلی جنس کا ہو، جس کا ایک حرف اصلی حمزہ ہو۔ محموز اسے کہتے ہیں جس کا ایک حرف اصلی حمزہ ہو۔ محموز اسے کہتے ہیں جس کا ایک حرف اصلی حمزہ ہو۔ اب بتاؤ محموز الفا کسے کہتے ہیں؟ محموز الفا اسے کہتے ہیں کلمہ اسم یا فعل فا کے مقابلہ میں حمزہ ہو۔ اسم کی مثال جیسے امرن فعلن کے وزن ہے، فعل کی مثال جیسے امرا فعلا کے وزن پر ہے۔ محموز العین اسے کہتے ہیں کلمہ اسم یا فعل عین کے مقابلہ میں حمزہ ہو۔ اسم کی مثال جیسے سعلن فعلن کے وزن ہے، فعل کی مثال جیسے سعلا فعلا کے وزن پر ہے۔ محموز اللام اسے کہتے ہیں کلمہ اسم یا فعل لام کے مقابلہ میں حمزہ ہو۔ اسم کی مثال جیسے کرعن فعلن کے وزن پر ہے، فعل کی مثال جیسے کرع فعلا کے وزن پر ہے۔ صحیح سنا ہے بچوں اس نے؟ ماشاءاللہ۔ آپ نے مضاف کی تعریف سنانی ہے، اور مضاف کی تقسیم، مضاف کی کتنی قسمیں ہیں، اور اس کے بعد آپ نے مضاف ثلاثی اور مضاف ربعی کی تعریفیں بیان کرنی ہے، ساتھ ساتھ مثالیں بھی۔ مضاف اسے کہتے ہیں جس کے دو حرف اصلی ایک جنس کے ہوں۔ مضاف کی دو قسمیں، مضاف ثلاثی، مضاف ربعی۔ مضاف ثلاثی اسے کہتے ہیں کہ کلمہ اسم یا فعل عین اور لام کے مقابلہ میں دو حرف اصلی ایک جنس کے ہوں۔ اسم کی مثال جیسے مدن، اصل میں مددن تھا فعلا کے وزن پر، اور فعل کی مثال جیسے فعلن کے وزن پر، اور فعل کی مثال جیسے مدہ، اصل میں مدہ فعلا کے وزن پر ہے، اصل میں مادہ تھا فعلا کے وزن پر۔ مضاف ربعی سے کہتے ہیں کہ کلمہ اسم یا فعل فا اور لام اول عین اور لام ثانی کے مقابلہ میں دو حرف اصلی ایک جنس کے ہوں۔ اسم کی مثال جیسے زلزال فعلال کے وزن پر ہے، اور فعل کی مثال جیسے زلزلہ فعلا کے وزن پر ہے۔ صحیح سنا ہے اس نے بھائی؟ جی، آپ نے مثال کی تعریف اور مثال کی قسمیں اور پھر ہر قسم کی تعریف۔ مثال اسے کہتے ہیں جس کا فا کلمہ حرف علت ہو۔ مثال اسے کہتے ہیں جس کا فا کلمہ حرف علت ہو۔ مثال دو قسم پر ہے، مثال واوی، مثال یائی۔ مثال واوی اسے کہتے ہیں کہ کلمہ اسم یا فعل فا کے مقابلہ میں حرف علت ہو، حرف علت واو ہو۔ اسم کی مثال جیسے وعدن فعلن کے وزن پر ہے، فعلن کے وزن پر ہے۔ فعل کی مثال جیسے وعدہ فعلا کے وزن پر ہے۔ مثال یائی اسے کہتے ہیں کہ کلمہ اسم یا فعل فا کے مقابلے میں حرف علت یا ہو۔ اسم کی مثال جیسے قول فعلن کے وزن پر ہے، اسم کی مثال جیسے یسرن فعلن کے وزن پر ہے۔ فعل کی مثال جیسے یسر فعلا کے وزن پر ہے۔ صحیح سنا ہے انہوں نے بھائی؟ مثال کی تعریف اور تقسیم ساتھ صحیح سنا ہے؟ چلو
آپ اجوف کی تعریف سنیں. اجوف کسے کہتے ہیں؟ صرف اجوف کی بس. اجوف اسے کہتے ہیں کلمہ اسم یا فعل عین کے مقابلے میں حرف علت ہو. اجوف کی اجوف اسے کہتے ہیں کلمہ اسم یا فعل عین کے مقابلے میں حرف علت ہو. اسم دو اجوف دو قسم پر ہے، اجوف واوی اور اجوف یائی. صحیح سنا ہے انہوں نے؟ آپ اجوف واوی کی تعریف اور اجوف یائی کی تعریف کریں. اونچی آواز سے. اجوف واوی اسے کہتے ہیں کلمہ اسم یا فعل عین کے مقابلے میں حرف علت واو ہو. اس کی مثال ہے جیسے قول فعل کے وزن پر ہے، قال فعل کے وزن پر ہے. اجوف یائی اسے کہتے ہیں کلمہ اسم یا فعل عین کے مقابلے میں حرف علت یا ہو. اسم کی مثال جیسے بیع فعل کے وزن پر ہے، فعل کی مثال جیسے باع فعل کے وزن پر ہے. صحیح سنا ہے انہوں نے بھائی؟ چلو آپ ناقص کی تعریف سنائیں. ناقص کی تعریف. ناقص کی تعریف. ناقص اسے کہتے ہیں کہ کلمہ اسم یا فعل لام کے مقابلہ میں حرف علت ہو. ناقص کی دو قسمیں ہیں، ناقص واوی، ناقص یائی. ناقص واوی اسے کہتے ہیں کہ کلمہ اسم یا فعل لام کے مقابلہ میں حرف علت واو ہو. اسم کی مثال جیسے اسم کی مثال جیسے غزو فعل کے وزن پر، فعل کی مثال جیسے غزا اصل میں غزا یا تھا، غزا و تھا فاعل کے وزن پر. ناقص واوی اسے کہتے ہیں کہ کلمہ اسم یا فعل لام کے مقابلہ میں حرف علت واو ہو. اسم کی مثال جیسے غزو فعل کے وزن پر، فعل کی مثال جیسے غزا اصل میں غزا و تھا فاعل کے وزن پر. اور ناقص یائی اسے کہتے ہیں کہ کلمہ اسم یا فعل لام کے مقابلہ میں حرف علت یا ہو. اسم کی مثال جیسے رمی فعل کے وزن پر، اور فعل کی مثال جیسے رما اصل میں غما یا تھا فاعل کے وزن پر. صحیح سنا ہے اس نے؟ ناقص واوی کی تعریف اور ناقص یائی کی تعریف. صحیح سنائی ہے جی. آپ ناقص کی تعریف کریں اور ناقص کی تقسیم، ناقص واوی اور ناقص یائی. ناقص کسے کہتے ہیں؟ ناقص اسے کہتے ہیں جس کا فا کلمہ حرف علت ہو، لام کلمہ حرف علت ہو. ناقص کی دو قسمیں، ناقص واوی، ناقص یائی. ناقص واوی اسے کہتے ہیں کہ کلمہ اسم یا فعل لام کے مقابلے میں حرف علت واو ہو. اسم کی مثال جیسے قول، اسم کی مثال جیسے رمی، غزو. اسم کی مثال جیسے غزو فعل کے وزن پر ہے، اور فعل کی مثال جیسے غزا اصل میں غزا و تھا فعل کے وزن پر ہے. ناقص یائی اسے کہتے ہیں کہ کلمہ اسم یا فعل لام کے مقابلہ میں حرف علت یا ہو. اسم کی مثال جیسے رمی فعل کے وزن پر ہے، اور فعل کی مثال جیسے رما اصل میں رما یا فعل کے وزن پر ہے. ہاں بھی صحیح سنا ہے اس نے. چلو عربی لغت کے کلمات کتنی قسم پر ہیں؟ عربی لغت کے کلمات تین قسم پر ہے: اسم، فعل اور حرف. اسم جیسے رجل و فارس، فعل جیسے ضرب و دحرج، حرف جیسے من اور الی. صحیح سنا ہے اس نے بھائی؟ کل آپ سے لفیف مفروق، لفیف مقرون، اسم جامد اور اسم مصدر اور اہل عرب ہر مصدر سے 12 چیزیں نکالتے ہیں. اس چیز کی آپ لوگوں نے تیاری کر کے آنے اور اس کو یاد کر کے آنا آپ لوگوں نے اچھے طریقے سے. ٹھیک ہے؟